पाकिस्तान को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक कर दी। The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के हाल वाक़यात में न सिर्फ मासूम शहरियों को टारगेट किया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये हरबे इस्लाम और बलोच इक़दार के सरासर मनाफी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिल मुआफ़ी जराइम करार। रियासत से ऐसे अनासिर के खिलाफ अदम बर्दाश्त के उसूल के तहत फैसला कुन कार्रवाई करने का मुतालबा। मुतअद्दिद वाक़यात में बैरूनी सरपरस्ती बिलखुसूस भारत के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात पाए जाते हैं। बाज़ हमसाया ममालिक में लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सहूलतकारी और माली मुआवनत और तरबियत के जरिए दहशतगर्दी को तक़वियत दी जाती है। करारदाद में शहदा और ज़ख्मियों के अहले खाना से हमदर्दी का इज़हार। तहरीक इंसाफ, JUI और MKM के अरकान असम्बली का बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दावा किया कि हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आती, सूरत हाल का फौरी नोटिस ना लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अरकान का खदशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं जिसकी बुनियादी वजूहात तलाश करना होंगी। अपोजिशन रहनुमाओं का मुतालबा। तलाल चौधरी ने लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। दहशतगर्द हुकूक की जंग लड़ रहे हैं तो फिर अस्पतालों, स्कूलों और बैंक्स पर हमले क्यों करते हैं? अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और अमलाक पर हमलों का अब क्या जवाब? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। जम्मू कश्मीर आलमी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की पेश करदा करारदाद का मतन। भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम की मज़म्मत। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास हुकूमती अरकान के साथ बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बानी की बिनाई खतरे में है। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने काबीना इजलास में नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ भी करवाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद सेहत के हवाले से रिपोर्ट देती थी। अलामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान में खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना से मुलाकात। NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी। ख्वाजा आसिफ ने ICC को भारत के हाथों यरगमाल करार देते हुए नए इदारे का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। गेम ऑफ जेंटलमैन की स्पिरिट जिंदा रखने के लिए क्रिकेट का नया इदारा बनाना होगा। वज़ीर दिफा का एक्स पर बयान। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब उसी तरह दिया जाएगा। दुश्मन का दोस्त वतन का दोस्त नहीं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत में इलाज करवाते हैं। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। क्या वज़ीर आज़म से सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद बर्फ पिघली? सहाफ़ी का सवाल। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। वज़ीर दिफा का जवाब। बानी PTI से मुलाकात का दिन। आज भी अहले खाना और रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकी। 3 माह के बाद बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। उन लोगों को साबिक़ वज़ीर आज़म से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा बताया गया है कि बानी PTI की तबीयत कदरे बेहतर है। डॉक्टर्स ने पिम्स में इलाज तजवीज़ करके इसरार किया कि इलाज में ताख़ीर से आंख ज़ाया हो सकती है। अलीमा खान ने बानी PTI को इलाज के लिए अश-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा किया।
قازقستان کے صدر قاسم جومارت 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ مہمان صدر کو 21 توپوں کی سلامی، روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ صدر مملکت قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ مریم نواز کا لاہور میں بسنت کے تہوار کو محفوظ بنانے کے لیے تفصیلی بریفنگ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ مانیٹرنگ کا مربوط نظام متحرک رہے گا۔ ایسا مواد جو نقصان پہنچانے کا باعث بنے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ ایک خوبصورت تہوار ہے جس کے لیے عوام پرجوش ہیں۔ فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور گجرانوالہ سمیت کئی شہروں سے بسنت منانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام سے تہوار کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کی اپیل کر دی۔ لاہوریوں کی بسنت کی بھرپور تیاریاں، پتنگوں اور ڈور کی خریداری کے لیے مختلف دکانوں پر رش۔ شہریوں کا پتنگے اور ڈور نہ ملنے کا شکوہ۔ پنجاب حکومت نے مزید 4 اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان بنانے کی اجازت دے دی۔ فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ اور ملتان میں پتنگیں اور ڈور تیار کی جائے گی۔ ایف پی سی سی آئی نے شفافیت اور احتساب پر کروائے گئے سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات سروے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد کے چیمبر کے صدر طاہر محمود بزنس کمیونٹی کو ریلیف پیکج دینے پر وزیر اعظم کے شکر گزار۔ کاروباری سرگرمیوں سے متعلق حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتی۔ ملک میں لوگ معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ تمام کسان تنظیمیں رو رہی ہیں۔ زراعتی بحران کی وجہ سے انڈسٹریز بھی کرائسس میں ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ چودھری منظور بولے کہ حکمرانوں کو سادہ سی معیشت سمجھ نہیں آتی۔ کسانوں کو اگلی فصلوں کے لیے قرضے دینے کا مطالبہ۔ ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال نہایت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حالات ٹھیک کرنے کے لیے نوجوانوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ینگ لیڈرز کنونشن سے خطاب۔ 3 سال آئی جی پنجاب رہنے والے ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پولیس سروس کے عبدالکریم پنجاب پولیس کے نئے سربراہ مقرر۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر عثمان نے پنجاب پولیس میں نئے معیار قائم کیے۔ عوام جلد ایف آئی اے کو بدلتا دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈاکٹر عثمان کو خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا میں مصنوعی ذہانت کو نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق رواں سال مارچ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو 6 سے 12ویں جماعت تک نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ 35 سے 50% نصاب اے آئی سے متعلق پڑھایا جائے گا۔ فراڈ کیس میں فواد چودھری پر فرد جرم عائد۔ سابق وفاقی وزیر نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کے گواہان کی کل اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں طلبی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل۔ پولیس نے ماربل فیکٹری ناکہ پر عدالتی وارنٹ کی تعمیل کروائی۔ شہری کو حراست میں رکھنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست۔ سربراہ سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا عدالت میں پیش۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کا مدعی طلب۔ وکیل درخواست گزار کی زیر حراست ملزم کو پولیس مقابلے میں مارنے سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر فراڈ کرنے والوں کے خلاف نیب ان ایکشن۔ 1,15,587 متاثرین کے 180 ارب روپے بما منافع واپس کرا دیے۔ ڈی جی آپریشن نیب کی تصدیق۔ قانون کے تابع رہ کر کام کریں گے، جرائم پیشہ افراد خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ سی سی ڈی چیف سہیل ظفر چٹھا کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔
مریم نواز کے گٹر کے گھٹن چوری نہ کرنے کی اپیل، واردات کرنے والوں کو سخت سزا کی وارننگ۔ خیبر پختونخوا کے تمام اسپتالوں میں فائر سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کا حکم، صوبے کے تمام سرکاری اور خود مختار اسپتالوں کو الرٹ جاری، اسپتالوں، میڈیکل کالجز اور ضلعی دفاتر میں فائر سیفٹی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں فائر سیفٹی کے حوالے سے سنگین صورتحال سامنے آئی، ضلع کے 45 تھانوں میں فائر سیفٹی آلات موجود نہیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بڑے حادثے کا خدشہ۔ لاہور کے تمام ترقیاتی پروجیکٹس سائٹس نو گو ایریا قرار دے دی گئیں، پروجیکٹ سائٹس مکمل کور کرنے اور فوری لائٹس نصب کرنے کی ہدایت، صرف متعلقہ افراد کے داخلے کی اجازت۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ہونے والے واسا کے ترقیاتی کام بسنت کے دوران روک دیے جائیں، ایم ڈی واسا کی بریفنگ۔ میئر کراچی نے مرمتی کام مکمل ہونے پر تیموریہ لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ لائبریری کئی سالوں سے زبوحالی کا شکار تھی، سندھ حکومت کے تعاون سے لائبریریز کی بحالی عوامی سہولیات کی بہترین مثال ہے۔ ضلع وسطی میں لائبریریز کی بحالی سے طلبہ اور عوام کو جدید تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی، مرتضی وہاب کی گفتگو۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے براہ راست افغانستان سے جڑے ہیں، افغانستان میں 20 سے زیادہ دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ امریکی جریدے یوریشیا نے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا کہ طالبان کے دعوے قابل اعتماد نہیں۔ بھارت بلوچستان کی دہشت گردی میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب، شواہد سے لگتا ہے کہ ہر دہشت گرد کو لاکھوں کے ہتھیار دیے گئے، دہشت گردوں سے نشہ آور ادویات اور انجیکشنز برآمد۔ کوئٹہ میں حجام کی دکان میں دم گھٹنے سے 2 افراد جاں بحق، مالک بے ہوش، 3 افراد سردی کے باعث دکان میں کوئلے کی انگیٹھی جلا کر سوئے تھے۔ جاں بحق افراد کا تعلق مظفر گڑھ سے تھا۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین محمد وف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد، پاک نیوی کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، یادگار شہداء پر پھول کی چادر چڑھائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ریئر ایڈمرل شاہین محمد وف نے چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی اور 2 طرفہ بحری تعاون اور خطے کی سمندری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحری دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ ٹرمپ کے سامنے مودی کا سرنڈر، بھارت روس کی بجائے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا، امریکی مصنوعات پر بھارت میں ٹیرف ختم، امریکہ $500 ارب مصنوعات فروخت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی سے ٹیلی فونک بات چیت، بھارت پر ٹیرف کم کر کے 18% کرنے کا اعلان، پاک بھارت سیز فائر کی طرح تجارتی معاہدے کا اعلان بھی ٹرمپ نے کیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے معاہدے سے بھارتی کسانوں کی کمر ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، معاہدے پر قوم کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو اسٹیو وٹکوف کے ایرانی وزیر خارجہ سے مذاکرات کی تصدیق کر دی، ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، معاملہ طے پا گیا تو بہتر ہوگا، ڈیل طے نہ ہوئی تو نتائج برے ہوں گے۔ امریکی صدر کی تہران کو تنبیہ، روس یوکرین جنگ بندی سے متعلق جلد اچھی خبر کی نوید بھی سنا دی۔ We have ships heading to Iran right now, big ones. Right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. If we can't, probably bad things would happen. ایرانی سپریم لیڈر نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا اور واضح کیا کہ سازش کو ایرانی قوم نے متحد ہو کر شورش کو ناکام بنا دیا۔ منصوبہ بندی بیرون ملک میں ہوئی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فسادیوں کو آگے بڑھنے کے لیے اکسایا۔ برطانیہ نے 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر عائد کی گئیں۔ پابندیوں کا شکار افراد کے اثاثے منجمد اور وہ برطانیہ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔
ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला चैलेंज। शहरी हकूक़ की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये पॉलिसी इमिग्रेशन कवानीन की दिहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने का हुक्म जारी करने की अपील। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। अमेरिका में बर्फानी तूफान और खून जमा देने वाली सर्दी से अमवात 110 तक पहुंच गईं। सबसे ज्यादा 23 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। मुख्तलिफ रियासतों के 15 करोड़ अफराद के लिए नया अलर्ट जारी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो में मौजूद खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी टीम कल वार्म अप मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। सुल्तान सुल्तान की बोली में 6 गिरोहों की दिलचस्पी, 5 को अहल करार दिया गया। PSL की जानिब से नीलामी का तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। और लॉस एंजलिस में 68वीं ग्रैमी अवार्ड की तकरीब, गुलकार और मौसीकारों ने कहकशां लिखे।